بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث سے متعلق کل بات آپ حضرات کے سامنے آئی تھی، تمہیدی بات کہ قرآن کریم دین فطرت کی آخری کتاب ہے اور حضور علیہ السلام کو اس کا مبلغ اور معلم بنا کر دنیا میں مبعوث کیا گیا۔ پھر اسی طریقے سے تعریف کی گئی حدیث اور سنت کی کہ حضور علیہ السلام کی حیات طیبہ حقیقت میں قرآن مجید کی قولی و عملی تفسیر اور تشریح ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، اعمال اور احوال کا نام حدیث اور سنت ہے۔ اسی طرح آخر میں حضور علیہ السلام کی وہ روایت ذکر کی گئی جس میں آپ علیہ السلام نے حدیث پڑھنے اور پڑھانے والوں کو دعا دی ہے۔ پہلا سبق انشاءاللہ ایمان سے متعلق ہم شروع کریں گے۔ دیکھیں، فرماتے ہیں عربی لغت میں ایمان کے معنی مان لینا، یقین کرنا، تصدیق کرنا، اور شریعت کی اصطلاح میں ایمان کا مطلب یہ ہے کہ انسان اس حقیقت کو تسلیم کرے کہ اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق اور پروردگار نہیں، اس کے تمام ذاتی و صفاتی کمالات حق ہے، اللہ پاک کے ذاتی کمالات بھی برحق ہے، اللہ پاک کے صفاتی کمالات بھی برحق ہے، وہ ہر موجود ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہر ایک کو ہر وقت دیکھ رہا ہے اور ہر ایک کی ہر بات کو سن رہا ہے، دلوں کی پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں نا، ان اللہ علیم بذات الصدور، اللہ پاک دل کی بات کو بھی جانتے ہیں۔ انسان زیادہ سے زیادہ ظاہری بات کو سن لیتا ہے، دل کی بات کو انسان نہیں سمجھ سکتا، کیفیات کو۔ اللہ پاک واحد ذات ہے کہ اللہ پاک دلوں کی پوشیدہ خیالات اور بات کو بھی اللہ پاک جانتے ہیں۔ دنیا میں ہر کام اسی کی اجازت سے انجام پاتا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دنیا میں جو بھی کام ہوتے ہیں اللہ پاک کی اجازت کے بغیر کوئی کام نہیں ہو سکتا۔ اسی نے فرشتے پیدا کیے جن کی تعداد کا کوئی حساب نہیں، اور وہ فرشتے ہر وقت اس کے حکم کے تابع رہتے ہیں، یعنی نافرمانی کبھی نہیں کرتے۔ فرشتوں میں نافرمانی کا ملکہ اور صفت ہی نہیں ہے، ہر وقت اس کی حمد و ثنا اور تسبیح میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جس کو فائدہ پہنچانا چاہے اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، اور جسے نقصان پہنچانا چاہے اس کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتا۔ جس کو اللہ پاک عزت دے اسے ذلت نہیں دے سکتا، جسے اللہ پاک ذلیل کرنا چاہے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا۔ قرآن میں اللہ پاک فرماتے ہیں تعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر۔ وہی دعاؤں کا قبول کرنے والا ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ دعا کے قبول کرنے والے کون ہیں؟ اللہ پاک کی ذات ہے، ہر چیز پر قادر ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر، ہر اچھی بری تقدیر اسی کے دست قدرت میں ہے۔ اسی نے انس و جن کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، انسان کی جمع۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ قرآن کریم میں اللہ پاک فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اور ان کی ہدایت کے لیے انبیاء علیہم السلام اور کتابیں بھیجی ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہے۔ قرآن اور سنت کی صورت میں اللہ کا آخری دین اور شریعت لے کر دنیا میں آئے جس کی حقانیت میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ ایمان کے بارے میں یہ اہم حقیقت بھی ذہن نشین ہو کہ ایمان محض جاننے اور معرفت کا نام نہیں ہے بلکہ تصدیق اور ماننے کا نام ہے۔ ایمان صرف جاننے کا نام نہیں ہے بلکہ دل کی تصدیق کا نام ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ایک انسان اگر ظاہر میں کلمہ پڑھ رہا ہے لیکن دل سے اگر نہیں مانتا تو وہ مسلمان ہو سکتا ہے؟ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ یا اگر کوئی دین میں شک کر رہا ہے، توحید میں، اللہ پاک کی ذات میں شک کر رہا ہے، حضور علیہ السلام کی رسالت میں شک کر رہا ہے، وہ بھی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ایمان محض جاننے اور معرفت کا نام نہیں ہے، پہچاننے کا، بلکہ تصدیق کا اور ماننے کا نام ہے۔ ایمان کی تکمیل کے لیے اعمال بھی لازمی ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ صرف نفس ایمان بھی کافی نہیں جب تک کہ اعمال نہ ہو۔ قرآن کریم میں دیکھیں اللہ پاک نے جہاں ایمان کا ذکر کیا وہاں اعمال صالحہ گنا، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ہر جگہ ایمان کے ساتھ عمل صالح کی قید لگائی۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نفس ایمان بھی نجات کے لیے کافی نہیں ہے جب تک کہ ساتھ میں اعمال صالحہ نہ ہو۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، فرماتے ہیں کہ ایمان کی تکمیل کے لیے اعمال بھی لازمی ہے، کیونکہ تصدیق قلبی اور زبانی اقرار کی صداقت کا ثبوت اعمال سے ہی ہوتا ہے، اور ظاہری زندگی میں انہی اعمال کی بنا پر کسی شخص کے مومن و مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے۔
اگر کوئی یہ کہے نا میں بڑا پکا مسلمان ہوں، سچا مسلمان ہوں، مجھ سے پکا مسلمان کوئی ہے نہیں اور ایک نماز بھی نہیں پڑھ رہا، یہ اپنے دعوے میں سچا ہے جھوٹا ہے؟ جھوٹا ہے۔ فرائض یعنی روزہ نہیں رکھتا، نماز نہیں پڑھتا، زکوٰۃ فرض ہے وہ نہیں دیتا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو یہ ایک زبانی دعویٰ تو ہوگا لیکن اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ کیونکہ تصدیق قلب، کیونکہ ایمان کی تکمیل کے لیے اعمال لازمی ہے، اعمال کیا ہے؟ اور تصدیق قلبی اور زبانی اقرار کی صداقت کا ثبوت اعمال سے ہوتا ہے، عمل سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شخص کتنا پکا مسلمان ہے، بات سمجھ میں آ رہی؟ اور دوسرا ظاہری زندگی میں اعمال کی بنا پر ہی مسلمان ہونے کا فیصلہ کیا جاتا ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ لہٰذا جو شخص ایمان و اسلام کے دعوے کے باوجود ایسے اعمال کرتا ہے جو اسلام کے منافی اور کفر کی علامات ہیں تو اس کا یہ دعویٰ غیر معتبر ہوگا۔ کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں لیکن خدا نہ خواستہ اگر اعمال وہ کر رہا ہے جو کافروں والے ہیں صراحتاً بالکل، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جا کے کسی بت کے سامنے سجدہ کر رہا ہے اور کہتا ہے میں مسلمان ہوں تو اس کے دعویٰ مسلمانی کا معتبر نہیں ہوگا۔ بات سمجھ دیکھیں حدیث ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الایمان بضع وسبعون شعبة فافضلها قول لا الہ الا اللہ وادناها اماطة الاذى عن الطریق والحیاء شعبة من الایمان۔ ترجمہ دیکھیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، ان میں سب سے اعلیٰ درجے کی شاخ زبان اور دل سے اس بات کا اقرار ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سب سے کم درجے کی شاخ کسی تکلیف دہ چیز کو راستے سے ہٹا دینا ہے، نیز شرم و حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔ تشریح دیکھیں، تشریح میں فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کو درخت کے ساتھ تشبیہ دی، فرمایا نا اوپر روایت میں کہ ایمان کی 70 سے اوپر کچھ شاخیں ہیں، شاخیں کس چیز کی ہوتی ہے؟ شاخیں درخت کی ہوتی ہے، تو یہاں حضور علیہ السلام نے ایمان کو درخت سے تعبیر کی، ایمان کو درخت سے تعبیر کیا، تشبیہ دی، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جس طرح درخت کی رونق شاخوں اور پتوں سے ہوتی ہے اسی طرح ایمان کی رونق اور حسن و زینت اعمال کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ ایک وہ درخت آپ دیکھیں کہ جس میں کوئی شاخیں نہیں ہے، پتے نہیں ہے، ایسے ہی بس ٹرینمنٹ کھڑا ہوا ہے، ایک وہ ہے جس کی شاخیں ہیں، پتے ہرا بھرا ہے، کون سا خوبصورت معلوم ہوگا؟ شاخوں اور پتوں والا خوبصورت ہوگا نا، بغیر شاخوں والا اور پتوں والا عجیب سا لگے گا، خوبصورت نہیں لگے گا۔ اسی طرح ہمارے یہ جو ایمان ہے یہ بھی درخت کی مانند ہے اور اس کی شاخیں اور اس کے پتے وہ اعمال صالحہ ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اچھا، اس حدیث میں تنبیہ بھی مقصود ہے کہ مسلمان ہونے کے لیے حقوق اللہ کی رعایت کے ساتھ ساتھ حقوق العباد کی رعایت بھی ضروری ہے، چنانچہ حقوق اللہ میں سب سے اعلیٰ اور حقوق العباد میں سب سے ادنا کو گویا کو لیا۔ ایک ہوتا ہے حقوق اللہ، اللہ پاک کے حقوق، نماز ہے، روزہ ہے، سمجھ میں آ رہی، زکوٰۃ وغیرہ ہے۔ ایک ہوتا ہے حقوق العباد، حقوق العباد میں جیسے کہ زکوٰۃ بھی آ گئی ہے، اسی طریقے سے حقوق العباد کے اندر دوسروں کے حقوق آ گئے نا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ وہ تو آپ سمجھتے ہیں۔ اور حقوق العباد کا معاملہ حقوق اللہ سے بھی زیادہ سخت ہوتا ہے، اس کی تفصیل میں ہم نہیں جاتے، لیکن یہاں پر دیکھیں دونوں کو لیا۔ انسان ایک چیز کی ابتدا کو بالکل ایک ابتدا کو لے لے، ایک چیز کی انتہا کو لے لے تو درمیان میں سب آ جاتا ہے، ایسا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ ایک چیز کے سب سے اعلیٰ درجے کو لے، ایک سائڈ سے ادنا درجے کو لے تو درمیان کا خود بخود شامل ہو جاتا ہے۔ تو یہاں حقوق اللہ میں سب سے اعلیٰ کو لیا تو حقوق اللہ سب آ گئے، حقوق العباد میں سب سے ادنا کو لیا تو وہ بھی سب آ گئے، بات سمجھ میں آ رہی؟ حقوق اللہ میں سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ کلمہ توحید۔ حقوق اللہ میں سب سے اعلیٰ کیا ہے؟ حقوق اللہ میں سب سے اعلیٰ کو لیا لا الہ الا اللہ، سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو کلمہ توحید یہ سب سے اعلیٰ ترین شعبہ ہے، سمجھ میں آ رہی؟ حقوق اللہ میں سے ہے یا نہیں ہے؟ اور حقوق العباد میں سے پھر سب سے ادنا کو لیا، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں جاتے ہوئے دیکھا ایک پتھر راستے میں رکھا ہوا ہے، اگر نہیں ہٹایا تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہو گئے شخص، لیکن اس نے اس جذبے سے ہٹا لیا کہ بھئی کسی کو ٹھوکر نہیں لگ جائے، یہ ایک معمولی سی بات ہے نا، لیکن یہ بھی حقوق العباد میں سے اور سب سے چھوٹا شعبہ ہے، اگر اس سے یہ کام بھی اچھی نیت سے کہ اس کو بھی اجر و ثواب ملے گا۔ تو ایک طرف کلمہ توحید سب سے اعلیٰ کو لیا، ایک طرف حقوق العباد میں اور پھر اس میں سب سے ادنا کو لیا، بات سمجھ میں آئی؟ یہ سب ایمان کی شاخیں ہیں، سب ایمان کے شعبے ہیں۔ پھر آخر میں دیکھیں حیا چونکہ ایمان کا، اس کو الگ سے ذکر کیا، الحیاء شعبۃ من الایمان، ان 70 سے زائد شعبوں میں
تو حیا خود بخود آ گیا نا، جب سب شعبے آ گئے تو حیا بھی، اس کو الگ سے پھر ذکر کیا. الگ سے کیوں ذکر کیا جب اس کے اندر حیا شامل ہے پہلے سے؟ سمجھ میں آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ اس کو الگ سے اس لیے ذکر کیا. فرماتے ہیں کہ چونکہ حیا ایمان کا ایک اہم شعبہ ہے جس کو اختیار کرنے سے انسان بہت سے گناہوں سے محفوظ رہتا ہے، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مستقل طور پر ذکر فرمایا. ورنہ حیا بھی اس کے اندر آ گیا ایمان میں، لیکن اس کو الگ سے پھر ذکر کیا اس لیے کہ یہ ایک بہت اہم شعبہ ہے. اور حیا ایک ایسی صفت ہے کہ اگر یہ صفت انسان اپنا لے تو بہت سارے گناہوں سے انسان اس کی برکت سے بچ جاتا ہے، اور یہ خدا نخواستہ اگر نکل جائے تو بہت سارے گناہوں میں انسان مبتلا بھی ہو جاتا ہے. حدیث میں آتا ہے نا، آپ علیہ السلام نے فرمایا اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، جب تم سے حیا فوت ہو جائے پھر جو چاہو کرتے پھرو، پھر تو انسان اور جانور میں فرق ہی نہیں رہ جاتا. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آگے دیکھیں دوسری روایت ہے، اور یہ حدیث ہم ترجمہ کل سنیں گے بھی انشاءاللہ تشریح کے ساتھ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عن جابر رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنتان موجبتان. قال رجل یا رسول اللہ ما الموجبتان؟ قال من مات یشرک باللہ شیئا دخل النار ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنة. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ روایت کرتے ہیں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سنتان موجبتان، دو چیزوں کو واجب کرنے والی ہے. سمجھ میں آ رہی؟ دو چیزوں کو واجب کرنے والی ہے. تو قال رجل، ایک شخص نے عرض کیا رسول اللہ ما الموجبتان، وہ کون سی دو چیزیں واجب کرنے والی ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا قال من مات یشرک باللہ دخل النار، جس شخص کا انتقال ہوا اس حال میں کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو تو وہ جہنم میں داخل ہوگا. ومن مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، اور جس شخص کا انتقال ہو اس حال میں کہ اللہ پاک کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہ ٹھہراتا وہ جنت میں داخل ہوگا. تو یہاں پہ کس طرح ہے موجبتان؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ آپ نے فرمایا دو چیزیں واجب کرنے والی ہے، تو اس میں کہاں ہے اس روایت میں؟ جی شاباش. دو چیزیں ہیں، ایک ہے توحید، ایک ہے شرک، اور یہ دو چیزوں کو واجب کرتی ہے. کس کو؟ توحید واجب کرتا ہے جنت کو، شرک واجب کرتا ہے جہنم کو. ہو گئی نا؟ من مات لا یشرک باللہ شیئا، جو اس حال میں مرے کہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہو، یہ شرک، تو دخل النار، اس شرک نے واجب کر دی اس پر جہنم. اور من مات لا یشرک باللہ شیئا دخل الجنہ، یہ توحید، اس حال میں انتقال ہو کے توحید پر قائم رہا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو دخل الجنہ، اس نے واجب کیا جنت کو. تو شرک یہ انسان پر جہنم کو واجب کر دیتا ہے، توحید یہ انسان پر جنت کو واجب کر دیتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو ہمیشہ انسان توحید پر قائم رہے، اللہ پاک کے ساتھ نہ صفات میں کسی کو، ذات میں کسی کو شریک کرے، نہ صفات میں کسی کو شریک کرے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جو انسان توحید پر قائم رہتا ہے، توحید والی پاک صاف زندگی گزارتا ہے، یہ شخص جنت کا مستحق بن جاتا ہے. اور خدا نخواستہ اگر کوئی شخص اللہ پاک کے ساتھ ذات میں یا صفات میں کسی کو شریک ٹھہراتا ہے، تو غیر اللہ کے سامنے سجدے کرتا ہے، غیر اللہ سے مدد مانگتا ہے، اللہ کے ساتھ دوسروں کو بھی جو ہے شریک سمجھتا ہے، تو ایسا شخص یہ کیا ہے؟ یہ شرک کی وجہ سے جہنم کا مستحق بن جاتا ہے. اللہ پاک صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے.